بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا ہر کام بسمک اللہم کہہ کر شروع کرتے تھے، لیکن بسم اللہ نازل ہونے کے بعد آپ بسم اللہ پڑھنے لگے۔ آپ نے فرمایا جو اہم کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ ادھورا اور بے برکت رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ مکان کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ پڑھو، غرض کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ مسلم شریف میں ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کسی صحابی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا، اور جب یاد آیا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا۔ یہ سن کر رسول اللہ کو ہنسی آ گئی اور آپ نے فرمایا کہ شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ سب اگل دیا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اگر بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیاطین و جنات کی نظر سطر تک نہیں جاتی۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید کو میدان جنگ میں کسی دشمن نے زہر کا پیالہ دیا اور کہا تمہارا دین سچا ہے تو اسے پی کر دکھاؤ۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور زہر کا پیالہ پی لیا، لیکن بسم اللہ کی برکت سے ان پر زہر کا اثر نہیں ہوا۔ بسم اللہ پڑھنے سے بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو لوگ بسم اللہ پڑھ کر اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، پروردگار عالم انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے اور انہیں ہر جگہ سرخرو رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے کاموں کا آغاز بغیر بسم اللہ کے کرتے ہیں ان کے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، وہ برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ نہ دنیا میں انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور نہ آخرت میں انہیں خوشی حاصل ہوگی۔ بسم اللہ کے ایک ایک حرف کو احتیاط کے ساتھ زبان سے نکالنا چاہیے تاکہ پورا ثواب ملے۔ بسم اللہ پڑھنے سے ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے، پڑھنے والے کے دل میں غم باقی نہیں رہتا، اس کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، اس میں کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کامیابی کا یقین اس کے دل میں موجزن ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے والے کے لیے نیک بختی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بدبختی کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی مصلحت کی وجہ سے اسے دنیا میں ناکامی ہو جائے تو آخرت کا ثواب تو اسے بہرحال ملتا ہے، اور دنیا کی ناکامی بالآخر اچھے نتائج پیدا کرتی ہے۔ جنت کی 4 نہروں پر بسم اللہ مرقوم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم کو جب معراج ہوئی تو آپ نے اس دنیا کے عجائبات ملاحظہ کیے، جنتوں کی سیریں کی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جنت میں 4 قسم کی نہریں ہیں۔ ایک نہر پاک و صاف پانی کی ہے جس میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوتی، دوسری نہر دودھ کی ہے جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا بلکہ ہر حال میں یکساں رہتا ہے، تیسری شراب طہور کی ہے کہ اس میں لذت تو ہوتی ہے لیکن نشہ نہیں ہوتا، اور چوتھی نہر شہد کی ہے جو خالص اور گندگی سے پاک و صاف ہے۔ ان نہروں کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں اور کہاں کو جاتی ہیں، تو جبرائیل نے جواب دیا اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ یہ چاروں نہریں حوض کوثر میں جا گرتی ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ آتی کہاں سے ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا اور کافی دور کی مسافت کے بعد جو خدا کے فضل و کرم سے منٹوں میں طے ہو گئی تھی ایک درخت کے نیچے لے جا کر بٹھا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس درخت کی جڑ میں ایک کبا ہے، ایک ہی سفید موتی کا، لیکن اتنا بڑا کہ اگر اسے دنیا کے منہ پر رکھ دیا جائے تو ایسا معلوم ہو کہ چھوٹی سی چڑیا کسی بڑے درخت کی پھنگل پر بیٹھی ہے، اور اس کبا میں زبرجد کا دروازہ ہے، اس میں سونے کا قفل ہے، اس کی کنجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، فوراً دروازہ کھل گیا۔ آپ اس کبا کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ اس کبا کے چاروں کونوں سے یہ 4 نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایک کونا پر بسمی مرقوم ہے، دوسرے کونے پر اللہ تحریر ہے، تیسرے کونے پر رحمان لکھا ہے اور چوتھے کونے پر رحیم مستور ہے۔ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہے، اللہ کی ہا سے دودھ کی نہر جاری ہے، رحمان کے نون سے شراب کی نہر رواں ہے، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر بہہ رہی ہے۔
آپ کو اسی وقت ندا آئی کہ اے محمد، جو کوئی تیری امت میں سے بسم اللہ پڑھے گا وہ آخرت میں ان نہروں سے محروم نہیں رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب سننے والوں کو اپنی سچی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔